اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفۃ النساء 66 حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمدہ بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں نہ بلایا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں چھوڑی جس سے ہمیں نہ ڈرایا ہو۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 863۔ حدیث ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ہی سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور اپنے گھر کے تمام کام کر لیتے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گوشت بنا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ہمارے پاس رات کے وقت بکری کے گوشت کا ایک پارچہ بھیجا۔ میں نے وہ پارچہ پکڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بوٹیاں بنائیں، اور آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی۔ بدبو سے آپ کو سخت کراہت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوف کا جبہ سیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زیب تن کیا، پسینے کی وجہ سے صوف کی بو محسوس کی تو اسے اتار دیا۔ آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی۔ بحوالہ مسند احمد و نسائی شریف جلد 2 صفحہ 867۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، مردوں کی خوشبو تو وہ ہے کہ اس کی بو ظاہر ہے مگر رنگ ظاہر نہیں ہوتا، اور عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہے مگر بو کم ہوتی ہے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 419۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سونے کی جگہ پر برائی نہیں نکالی۔ اگر آپ کے لیے بستر لگا دیا جاتا تو آپ اس پر لیٹ جاتے، ورنہ زمین پر آرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر کچھ بچھائے بغیر بھی لیٹ جاتے اور آرام فرماتے، اور آپ کے پاس چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس گدے کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور 1 بالشت تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اتنا بڑا تھا جتنی بڑی جگہ میں انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 894۔ حدیث ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والتفهم باہلہ، یعنی مومنین میں کامل تیرا ایمان والا وہ شخص ہے
جو بہترین اخلاق کا حامل ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو لیکن دین کے معاملے میں سخت ہو۔ ترمذی شریف و نسائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مزاج کی سختی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہے اور جب بھی مردانہ ضرورت پیش آئے تو مرد بن جائے۔ باحوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 11۔ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی طرح مہربانی سے پیش آتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ ایسے مرد کے لیے ہر دن رات میں صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے 100 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ باحوالہ غنیۃ الطالین صفحہ 34۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں بطور مہمان حاضر ہوئے۔ انہوں نے آنے والوں کی ضیافت کی لیکن وہ مہمان لوگ یہ دیکھ کر بڑی حیرت میں رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اہلیہ نہایت ہی بد زبان اور زبان دراز ہے اور اپنے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں بھی نہیں بخشتی۔ لیکن اللہ کے یہ نیک پیغمبر حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے صبر کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنی بیوی کی تمام بےہودہ باتیں سنتے ہیں۔ مہمانوں نے صورتحال کی وضاحت چاہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جواب دیا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ عز وجل سے درخواست کی تھی کہ جو سزا آپ مجھے آخرت میں دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہی دے دیں۔ اس پر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حکم ملا ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اس وقت سے میں اپنی بیوی کی عادتوں پر صبر کر رہا ہوں۔ حکایت ایک عورت نہایت ہی بد مزاج قد خلق منہ پھٹ بد زبان تھی۔ حضرت مرزا جان صاحب کو الہام ہوا کہ اگر اس بد مزاج اور زبان دراز عورت سے نکاح کرو، اس کی بد زبانی اور اذیت دہی پر صبر کرو گے تو تم کو نواز لیا جائے گا اور تمہارا رتبہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت نے فوراً پیام بھیج دیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت تنخواہ بد خصلت سخت دل اور زبان دراز تھی کہ شاید کوئی اور مشکل سے ہاتھ آئے۔ حضرت مرزا صاحب خوشی خوشی دولت خانہ تشریف لے جاتے اور وہ سڑی سڑی سنانی شروع کرتی۔ حضرت مرزا صاحب چپکے بیٹھے سنتے رہتے، زبان سے اف تک نہ نکالتے، اندر ہی اندر گھلتے، آخر واپس تشریف لے آتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ صبح ہوتے ہی خادم کو حکم فرماتے کہ جاؤ دروازے پر حاضر ہو کر میرا سلام عرض کر دو اور پوچھو کوئی
کار خدمت ہو تو انجام دیا جائے۔ بموجب ارشاد، خادم آستان پر حاضر ہوتا اور شیخ کا سلام پہنچا کر مزاج پرسی کرتا، وہ نیک بخت بجائے شرم کے جواب میں گالیاں سناتی اور وہ مغلظات یعنی گندی باتیں بکتی تھی کہ سننے والے شرما جاتے تھے اور اظہار کرنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی، مگر مرزا صاحب کی خادم کو تاکید تھی کہ اہلیہ کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، کسی بات کا جواب مت دینا، جو کچھ فرمائیں سن لینا۔ ایک روز کوئی ولایتی خادم اس خدمت پر مامور ہوا، ہر چند اس کو تاکید تھی کہ جواب نہ دیا جائے، مگر بیچارہ ضبط نہ کر سکا۔ جب دروازے پر پہنچ کر حضرت کا سلام پہنچایا، مزاج پرسی کی تو عورت نے بکنا شروع کیا کہ پیر بنا بیٹھا ہے اور مریدین بناتا پھرتا ہے، اسے یوں کروں ووں کروں، ہر چند کہا۔ ولایتی خادم نے ضبط کی کوشش کی، مگر آخر کہاں تک پیر کو گالیاں نہ سن سکا اور غصے میں آ کر کہا، بس چپ رہ ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اس جواب پر وہ نیک بخت اور آگ بگولا ہو گئی۔ اب لگی ہونے تو میں شور و غل کی آواز جو مرزا صاحب کے کان میں پہنچی تو گھبرا اٹھے اور جلدی سے ولایتی خادم کو واپس بلا بھیجا، اس کو بٹھایا اور فرمایا، تم نا واقف ہو۔ یہ کہہ کر دوسرے خادم کو بھیجا، وہ گالیاں سن کر واپس آ گیا۔ حضرت مرزا صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس عورت کا بہت مشکور ہوں اور بے حد احسان مند ہوں کہ اس کے باعث مجھے بہت نفع پہنچا ہے۔ باحوالہ ارواح ثلاثہ صفحہ 28۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلیہ کی عادتوں و خصلتوں اور اس کی تلخ کلامی، ترش روی، بد سلیقی اور فضول خرچی پر صبر کرنے میں نفس کی جفا کشی بھی ہے اور اس کی اصلاح بھی، اور عجب نہیں کہ مرد یہ طرز عمل اختیار کر کے خدا کا پیارا بن جائے اور اس کے محبوب بندوں میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو سلیمان وارائی وارائی نے فرمایا، عورتوں کی تلخی و ترش روی اور دیگر حرکتوں پر صبر کرنا دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچانا ہے۔ باحوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 58۔ شوہر کے فرائض میں سے یہ بھی ایک اہم فرض ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ بد مزاجی و ترش روی سے پیش نہ آئے۔ جزاک اللہ۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمین۔ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي آمین۔ اللهم
اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم. آمين. اللهم إني أعوذ بك من العجل والكسل. آمين. اللهم أذهب عني الهم والحزن. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. آمين. اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن. آمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. آمين. اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. آمين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. آمين. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي. آمين. حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء. آمين. حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الميزان. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. رب زدني علما رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمین. جزاک اللہ. 28/3/2015. اللہ اکبر.